اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 مکمل ہو چکے ہیں، پیچھے ہم نے وضاحت بھی کی تھی ان کی۔ بڑھتے ہیں اپنے آگے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 15 جز نمبر 1 میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ یہ 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ جی، جز نمبر 2 پہلا قاعدہ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، یہاں پر کہ میم کے اوپر بھی غنہ ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھی ہیں 2 چیزیں کہ غنہ کہاں کا ہوتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھی ہیں 2 چیزیں۔ کہاں کا غنہ ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین، ایک چیز ہو گئی، نون ساکن یا تنوین ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا چلوں، بہت ہی آسان سی، کہ جہاں پر غنے کا لفظ ہوگا نا کہ ہم یہاں پر غنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو وہاں پر ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں۔ کون سی چیزیں دیکھنی ہیں؟ 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہاں پر 3 میں سے کون سی آ رہی ہے اور قاعدہ کون سا لگے گا۔ وہ کون سی؟ پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین ہے، نون ساکن یا تنوین ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین ہے تو ہم 4 قاعدے دیکھیں گے۔ کون کون سے؟ اظہار، اخفاء اور اقلاب، کہ ان میں سے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے نون مشدد ہے یا میم مشدد ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم تیسری چیز کیا دیکھیں گے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے، کہ ان میں سے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے کہ اب غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ جہاں پر غنہ ہوگا تو وہاں پر ہم نے صرف 3 چیزیں دیکھنی ہیں، نون ساکن یا تنوین، یہ ایک چیز ہے، 2 نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر ایک ہی قاعدہ لگتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے قاعدے دیکھیں گے، یا پھر نون مشدد اور میم مشدد دیکھیں گے، یا پھر میم ساکن کے 3 قاعدے دیکھیں گے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں بھی غنہ نہیں ہوتا، ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں بھی غنہ نہیں ہوتا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا قاعدہ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ انتم مظلمون، انتم مظلمون۔ جی، انتم یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو اس لیے میم ساکن پر غنہ کریں گے۔ انتم، تم، یہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2 جز نمبر 3 قاعدہ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے۔ اب دوسرا قاعدہ کیا؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ بڑے آسان سے قاعدے ہیں، صرف ایک حرف آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے گی تو غنہ کریں گے، آسان لفظوں میں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با آئے تو بھی غنہ کریں گے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ کنتم بہ، کنتم بہ، کنتم کے اندر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ کنتم، تم، یہ غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس لیے غنہ کریں گے۔ جز نمبر 4 اور قاعدہ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا، مطلب پہلے 2 قاعدوں کے اندر جو حروف بیان ہوئے، میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو غنہ کریں گے، لیکن میم ساکن کے بعد ان دونوں کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، تو غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ الم تر، الم تر، میم ساکن کے بعد تا با اور میم کے علاوہ آ رہا ہے تو اس لیے
غنہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 قاعدے ہو گئے میم ساکن کے۔ یہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے اور اظہار شفوی کے اندر غنہ نہیں ہوتا، یہ ہم نے آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ بہت ہی آسان سے قاعدے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو غنہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی کل آگے مشق بھی کریں گے۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔